شکریہ بردر آصف کلیان. سی یسو کے بابرکت جلالی نام میں آپ سب بہن بھائیوں کی خدمت میں میرا سلام. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آج کے سب پرستاروں کے لیے جنہوں نے بہت ہی بلیسفل خداوند کی حمد و ثنا کی اور دعاؤں نے جنہوں نے حصہ لیا ان کا میں شکر گزار ہوں. اور اس سے بڑھ کر کرائسٹ ویژن یورپ کی پوری ٹیم کا جنہوں نے یہ سمجھا کہ میں خدا کے پاک کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. تو آئیے ہم اپنی رہنمائی کے لیے خدا کے مقدس پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے. اس سے پہلے کہ میں آج کا آیت کو میں پڑھوں، میرا آج کا ہے خدا کا برہ. یہ مضمون کہہ لیں یا عنوان کہہ لیں یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا بھیجا ہوا برہ. یہ ٹائٹل ہے جی آج کا. تو ہم اس پر ہم سب مل کر غور کریں گے کہ یہ آج کی تلاوت کو پڑھنے کے لیے ہم خدا کے مقدس پاک کلام میں سے مقدس یوحنا نبی کی انجیل ہے جی، اور اس کا ایک باپ ہے، اور اس کی اگر ہم 29 آیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے یوں: دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. خداوند کے پاک کلام پڑھے سنے جان پر خداوند کی خاص برکت ہو. جب ہم اس پر غور کرتے ہیں جی، یہ خدا کا برہ جو جہاں کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، تو یہ یونا بپتسمہ دینے والے نے یسوع مسیح کو اپنی طرف آتے دیکھا تو بول اٹھا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. آئیے ہم اس کو غور سے دیکھتے ہیں کہ خدا کا برہ جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے. تو خداوند یسوع مسیح کا بھیجا ہوا برہ ہے، اسے خدا باپ نے بھیجا اور مقرر بھی کیا ہے. وہ کسی انسانی کاہن کی جانب سے مقرر کر کے قربانی کے واسطے نہیں آیا، بلکہ اگر ہم اس کی اسٹڈی کریں اور اس کو دیکھیں تو یوحنا کی انجیل میں 24 مرتبہ لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح کی طرف سے ذکر آیا ہے کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے. یہ جی 24 بار خدا کے مقدس پاک کلام میں سے لکھا ہے کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح باپ کی قوت اور اختیار سے الہی مشن کو پورا کرنے کے لیے آیا. اور اگر ہم دیکھا جائے تو 17 مرتبہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں باپ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. 24 مرتبہ جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، تو 17 مرتبہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں باپ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. اب یہ جو کہانی ہے، آپ سب خدا کے لوگ ہیں، پاک کلام کو سننے والے ہیں، کلام کو سننے والے ہیں، اور صدیوں سے ہم یعنی یہ کلام جو ہے ہمارے لیے راہ روشنی ہے، اور ہم خدا کے خادموں سے پڑھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں. ہم کس لیے خدا نے ہمارے لیے بھیجا، اس برے کو بھیجا؟ کیونکہ یہ برے نے آ کر وہ جو دنیاوی کام زمانے میں اونٹوں بیلوں بکریوں سے لیتے تھے، اس کو قربان کر کے وہ بھی برے ہوتے تھے، جن کو وہ قربان کرتے تھے اپنے لیے، اپنی سوختی قربانی کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے. لیکن جب انسان گناہگار ہو گیا اور پوری دنیا میں گناہ آیا تو مشکل تھا وہ قربانی جو بچڑوں کی تھی یا بیلوں کی تھی. تو
خداوند نے. اور اس کے عوض ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اور انسان کی بہت سی دوریاں جو ہے وہ پڑ گئی, کیونکہ جیسے ہی آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خدا نے ان کو سزا دی, اور جب سزا دی تو انہوں نے اس باغ سے خدا نے نکال ڈالا اس کو, اور اس لیے کہ وہ خدا کی نظر میں گناہ جو تھا, کیونکہ خدا کی نظر گناہ کو نہیں دیکھتی. یہاں تک پھر جدائی ہوتی گئی کہ خدا نے سوچا کہ میں نے ان کو آگ سے بھی مارا, میں نے ان کو پانی سے بھی مارا, میں نے ان کو ہر طرح سے ان کو دیکھا. اگر دیکھے جائے تو بنی اسرائیل جب گناہ کرتی تھی خدا نے اس کو بڑی قسموں سے, آگ سے, سانپوں سے, پھر بڑی جیسے جیسے گناہ کرتے تھے مارتا تھا خدا. پانی سے بھی برباد کیا نوح کے وقتوں میں دیکھتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جب بھی گناہ کوئی کرتا تھا خدا کی, کیونکہ خدا سے انسان دور ہو گیا, تو جب دوری بڑھتی گئی تو پھر کیا ہوا, خدا نے کہا کہ وہ جو بیل بچڑے ہیں ان کی وسیلہ سے نجات نہیں مل سکتی, تو کیوں نہ میں اپنے بیٹے کو اس برے کو بھیجا جو خدا نے بھیجا ہوا برا تھا, جو خدا کا برا تھا, جو جہاں کے گناہ اٹھا لے گیا. وہ ہماری زندگیوں کے لیے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ آج میں نے خدا کا مقدس پاک کلام جب ہم پڑھتے ہیں, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم جلدی سے پڑھ جاتے ہیں, لیکن اس کو سمجھتے یا اس پر تھوڑی دیر کے لیے ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ لفظ کتنے خوبصورت اور کتنے قیمتی ہے. میں آج جب اسٹڈی کر رہا تھا, مجھے بھائی نے کہا, آصف نے, کہ آج آپ خدا کے پاک کلام کو شیئر کریں, تو میرا یہ ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے میں ہمیشہ جو ہے وہ میں اسٹڈی کرتا ہوں, کہ خدا دیتا ہے ہر چیز. لیکن جب میں نے اس کو اسٹڈی کر رہا تھا تو میں بڑے اچھے اس کو دیکھا کہ جب انہوں نے سزائیں دی خدا نے اس کو, آدم کو, حوا کو, سانپ کو, تو پھر کیا ہوا کہ خدا نے دیکھا کہ سزا دینے کے بعد ایسا ہوا کہ خدا نے ان کو باغ عدن سے نکالا. اس لیے نکالا کہ وہاں پہ زندگی کا بھی درخت تھا. تو انہوں نے سوچا کہ کہیں یہ جیسے انہوں نے یہ جس کو میں نے کہا تھا کہ حکمدولی کی, انہوں نے اس پھل کو نہیں کھانا تو انہوں نے کھا لیا, گناہ کا کر لیا, تو کہیں دوبارہ پھر سے یہ حیات کے درخت کے پاس نہ چلے جائے, کیونکہ ہر قسم کا باغ عدن میں درخت خدا نے ان کے لیے لگایا تھا. ہم اگر دیکھنا چاہیں تو میرے ساتھ آپ نکالے خدا کے مقدس پاک کلام میں سے پیدائش 3 باب ہے جی, اس کی ہم 22 سے 24 آیت تک ہم جب اس کی تلاوت کریں گے تو بڑی خوبصورتی ہے اس میں. میں نے جب پڑھ رہا تھا تو مجھے برکت ملی کہ کتنی خدا نے اس کے لیے, اس باغ کے لیے کیا کیا. تو آئیے ہم, کوئی اگر بہن بھائی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے, آزادی ہے, خدا کے مقدس پاک کلام کو تلاوت کر سکتا ہے. پیدائش 3 باب ہے, 22 سے 24 آیت تک وہ تلاوت اس کی کر سکتا ہے. اگر نہیں تو میں خدا کے پاک کلام میں سے پڑھوں گا. جی بردر, 3 باب 22 سے 24 آیت تک. جی سر. خدا کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے, اور خدا نے کہا, دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے. اس لیے خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے. چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں. خدا کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو. آمین. آمین آمین. خدا آپ کے ساتھ ہو برادر, خدا آپ کو بڑی برکت عطا فرمائے. عزیزو, اس کو ہم دیکھتے ہیں تو مجھے بڑی برکت ملی کہ, اور دوبارہ یہ میں نے اس کو دوبارہ اس کو میں نے ریڈ کیا, اور اتنا میں
مجھے آہا کہ خدا نے پھر اس باغ کے لیے انتظام کیے کہ کروپیوں کو بٹھا دیا کہ کہیں دوبارہ واپس نہ آ کر کہیں وہ حیات کے درخت کو کھا لے. یعنی خدا سخت ہو گیا. اگر وہ چاہتا تو معاف بھی کر سکتا تھا. پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آدم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا اسی ٹائم وہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا تو اس کو معافی مل جاتی. وہ شاید وہ خدا جو معاف کرنے والا ہے خدا اس کو معاف کر دیتا, اتنی بڑی بات نہ ہوتی. لیکن خدا کا انتظام جو ہے وہ خدا جانتا ہے, کیونکہ ہم لوگ جو ہے خدا کے پاک کلام کو جب پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں خدا کی ان باتوں کو ہم پتہ چلتا ہے. لکھا ہے کہ شولازن تلوار کو رکھ دیا کہ کوئی اس کے نزدیک نہ جا سکے. تو یہ ہے خدا سخت دل ہو گیا. خدا نے اگر آدم نے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا یا اپنی غلطی نہیں مانی, اپنا گناہ نہیں مانا, اور نہ ہی ہوا نے مانا, اگر وہ اس ٹائم کہتے لیکن یہ ہونا تھا. لیکن میں بھی یہ جانتا ہوں کہ اس کے بعد خدا نے یہ بھی کر دیا کہ اب کوئی انسان جو ہے یہ دوبارہ نہ آ سکے. تو ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ خدا ہر کام کے لیے انتظام کیا. جب پھر بڑھتا گیا یہ فاصلے بڑھتے گئے تو یہاں تک کہ خدا اور انسان کی دوری جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی. پھر خدا نے پھر سے دیکھا کہ میں نے ان کو ہر طرح سے نیست و نبود کیا لیکن یہ باز نہیں آئے. ہو سکتا ہے محبت کی زبان, ہو سکتا ہے میں ان سے پھر کیونکہ میں نے بنایا, خدا نے ہمیں بنایا تھا, وہ ہمیں پیار کرتا ہے. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہم ڈانٹ دیتے ہیں, کبھی کبھی غصے میں کوئی ایسا وہ کام کرے تو ہم اس سے بولتے نہیں ہیں. ایک دن نہیں بولتے, 2 دن نہیں بولتے, 3 دن نہیں بولتے, ہوتا ہے میں بھی 1 ہفتہ بھی نہ بولے. لیکن جب ہم احساس ہوتا ہے پھر ہمیں خیال آتا ہے, پھر خدا خود ہی دل کو نرم کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے کہ پھر سے جو ہے وہ ہم ایک بیٹا ہو یا کوئی بیٹی ہو, ہم پھر سے دوبارہ جو ہے ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے. پھر ہم ایک دوسرے سے وہ محبت بحال کر دیتے ہیں. وہ اس جس کی وجہ سے یا جو غلطی ہے یا گناہ ہے یا خطا ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں تو پھر سے بحال ہو جاتا ہے. یہی ہوتا ہے. یہاں تیسرا کوئی ہو جاتا ہے, تیسرا آ کے کہتا ہے نہیں آپ یہاں پہ غلط ہیں, وہ یہاں بیٹے کو بولتے ہیں یا بھائی کو بولتے ہیں بھئی آپ جو ہے وہ آپ اس جگہ پہ غلط ہے تو ضرور آپ سوری کریں اپنے باپ کو, یا اپنے بیٹے کو بولتے ہیں اپنے باپ کو سوری کرو کیونکہ آپ غلط ہے. تو ایسے تیسرا آدمی بھی جیسے خدا کا برا یا خدا کا بیٹا خدا نے بھیجا تاکہ وہ جو ہم میں وہ داغا جو ٹوٹا تھا پھر سے بحال ہو, وہ رشتہ جو ٹوٹا تھا پھر سے بحال ہو. تو خدا کی ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ یہ عام خدا کا بیٹا جو ہے دنیا میں آیا, یہ عام بات نہیں ہے. اس کے لیے خدا نے سارے انتظام کیے ہیں. یہ خدا نے اس کو دنیا میں بھیجنے کے لیے خدا نے یسوع مسیح باپ کی قوت اور اختیار سے الہی مشن کو پورا کرنے آیا. اس مشن کو یعنی عروج اور اس آپ خدا کی طرف سے بھیجے گئے تاکہ خدا کو دنیا پر ظاہر کرے. یہ بھی ایک مقصد تھا کہ دنیا کو بتائے کہ خدا کا بیٹا ہے, خدا نے اس کو ہمارے لیے بھیجا ہے. اور اس نے خدا نے ہم سے یہ چیزیں جو ہے خدا نے ظاہر کی کہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. ہم بہت سے خدا کے مقدس پاک کلام میں سے بہت سی باتیں ہیں خدا کے مقدس پاک کلام میں سے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں واقعی ہوتا ہے کہ خدا کا انتظام جو ہے وہ بہت ہی بڑا ہے. خدا اپنے لوگوں کے لیے پھر محبت بھی رکھتا ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں, جو توبہ کرتے ہیں, جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں. ہم اگر دیکھا جائے تو معافی اور گناہ کی جو ہے وہ معافی ہے. یہاں آج کے دور میں آپ خدا فضل کا زمانہ ہے, خدا اب آپ غلطی بھی کرتے ہیں, خطا بھی کرتے ہیں, خدا آپ کو معاف کر دیتا ہے. لیکن اس زمانے میں جب غلطی کرتے تھے تو خدا اس کی سزا دے دیتا تھا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جب کوئی گناہ کرتا تھا تو اسی ٹائم کچھ ایسے قوانین تھے اس وقت میں, اس زمانے میں, کہ موسیٰ بھی جو اس کے زمانے میں دیکھے تو بہت سے
قوانین جو تھے بڑے اسٹرانگ تھے کہ اس کی سزا ہو جاتی تھی. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ فضل کے زمانے میں آپ اگر سنڈے کو پاک جو کہ خدا کا دن کہلایا گیا، سبت کا دن جو کہلایا گیا، اس نے کہا بس اور میری خدمت کر اور میری عبادت کر. لیکن ہم لوگ آج بھی اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن خدا ہمیں معاف کر دیتا ہے کیونکہ خدا فضل کے دور میں آیا. اس نے وہ جو دوریاں تھی وہ خدا نے مٹا دی، ہمارے خدا نے میل کرا دیا. اب فضل ہے ہم پر. ہم دیکھتے ہیں خدا کے مقدس پاک کلام میں سے کہ یہ جو برہ ہے، یہ جو گناہوں کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے، خدا کا برہ، یہ وہ برہ ہے جس نے انسان پوری دنیا کو ان کے گناہوں کو مٹا دیا. میرا آج گیت بھی یہی تھا کہ وہ دنیا میں اس لیے ہی آیا تھا کہ اس نے سب کے گناہوں کو معاف کیا، اس نے سب کے دکھوں کو اٹھایا. ہم اگر دیکھا جائے تو ہم دیکھیں کہ خدا کے مقدس پاک کلام میں سے بنی اسرائیل جب ملک مصر میں تھی تو خداوند نے اس رات، جب ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں تو خروج 12 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے ان کو ہدایت کی کہ ایک ایک برہ لو، اگر کوئی نہیں لے سکتا تو وہ اپنے ہمسائے کی مدد لے لے مل کر، اور اس کا گوشت کا اور اس کا خون جو ہے برے کا اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر لگا دو تو آپ بچ جاؤ گے. ہم نے دیکھا کہ اس برے نے بھی ان بنی اسرائیل کو بچایا. وہ تو خدا کی ساری رحمت تھی نا، برہ تو خالی ایک خدا نے مقرر کیا ہوا تھا وہ، لیکن کام سارا خدا کا تھا. خدا کے وعدے تھے ان کے ساتھ، خدا نے نکالنا تھا، یہ سارے کام تھے. اگر ہم پھر دیکھتے ہیں کہ جب ہم پچھلے زمانے میں بیٹوں کے لیے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے وہ برے استعمال کرتے تھے، اور خدا ان کو معاف کر دیتا تھا کیونکہ وہ ان قربانیوں کے وسیلہ سے جو خدا کے لیے وہ چڑھاتے تھے، تو اس کے لیے وہ برے کو قربان کرتے تھے تاکہ ہم خداوند کے لیے اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اس برے کے وسیلہ سے نجات ملے. ہم دیکھتے ہیں یہ جو خدا کا برہ ہے جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، جو خدا کا بھیجا ہوا برہ ہے، اس نے اپنے آپ کو بتا دیا کہ میں زندگی اور موت پر فتح پا سکتا ہوں. اس نے دکھ سہے ہمارے لیے، اس نے ہمارے لیے مارے کھائیں، ذلت کی اس نے موت، لیکن پھر بھی اس نے وہ جو اس کی محبت تھی جو اس نے اپنے باپ سے سیکھا آیا تھا، یسوع مسیح کو خدا نے بھیجا تھا تاکہ وہ دنیا پر خدا کی ذات کے بیدوں کی وضاحت کرے. اس نے وہ مشن کو پورا کرنا تھا جو خدا نے بھیجا تھا، کیونکہ خدا کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ تباہ نہ ہو، بلکہ یہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور میری طرف رجوع لائے. کیونکہ خدا نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں بنایا، اپنی شکل و شبیہ پر بنایا، اور لکھا ہے کہ میں نے اس پر اس کے نتنوں میں، پیدائش کو جب ہم پڑھتے ہیں تو جب آدم کو بنایا تو لکھا ہے اس کے نتنوں میں خدا نے اپنا دم پھونکا. یہ سانس ہے جو چلتی ہوئی ہے، خدا کی مہربانی ہے، یہ خدا کی دی ہوئی ہے. تو خدا چاہتا ہے جب میں نے اپنے لیے آپ لوگوں کو بنایا تو آپ کیوں پھر دوسری راہ پہ چلتے ہیں. تو خدا ہمیں یہی بتاتا ہے کہ وہ جو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے ہمارے لیے ہے. اگر یسایہ 59 کی 2 آیت کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ہماری بدکرداری نے ہمارے اور ہمارے خدا کے درمیان جدائی کر دی. لکھا ہے نا، جیسے میں بول رہا تھا کہ یہ آپ اگر دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو. یسایہ جو ہے یہ 59 ہے جی، تو اس کی جو ہے 2 آیت میں یہ ایسے لکھا ہے. درمیانی جو ہے لکھا ہے کہ تمہارے بدکرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا، کیونکہ تمہارے ہاتھ خون سے اور تمہاری انگلیاں بدکرداری سے آلودہ ہیں.
تمہارے لب جھوٹ بولنے اور تمہاری زبان شرارت کی باتیں بکتی ہیں. یہ جی خدا کے پاک کلام میں سے صاف لکھا گیا ہے کہ ہمارے گناہ جو ہے، ہماری عادتیں، ہماری جو فطرت ہے، ان میں یہ جتنے جیسے ہمارے جسم میں بلڈ جو ہے وہ سرکولیشن کرتا ہے، اسی طرح ہمارے جو ہے یہ زندگی میں جھوٹ ہے، فریب ہے، مکاری ہے. تو خدا ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. خدا نے تو ہم خالص بنایا تھا، اس نے تو ہماری زندگیوں میں اپنا دم پھونکا تھا. جب وہ خالص تھا تو اس نے ہمیں بھی خالص بنایا. لیکن ہم نے دوسرے لوگوں کی، یعنی وہ جو جہاں کا خدا ہے، ہم نے شریر کی باتوں کو یا ہم نے ابلیس کی باتوں کو مان کر ہم خدا سے دور ہو گئے. پھر ہم میں ملاوٹ آ گئی. جب ملاوٹ آتی ہے تو پھر وہ پختہ آدمی نہیں، وہ آدمی جو ہے وہ دن بدن جو ہے جیسے ریت کی دوار ہوتی ہے، پانی کے پاس آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ گرتی جائے گی، کیونکہ جو چٹان پر اپنی بنیاد رکھتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. جو اصل یعنی جو خدا کی طرف اپنے آپ کو زندگی کو لگاتا ہے، اس بھرے کے خون کو، وہ کہتا ہے کہ میرے لیے پہلے بھی خدا نے ہمیں بنایا، اس نے ہم پر رحم کیا، اب اس نے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں نجات دی. تو آج ہم اس کے لوگ ہیں. ہماری زندگیوں میں اس کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہو. ہماری زندگیوں میں اگر ہم دیکھیں، خدا کا آنا ایسے نہیں تھا. پھر خدا کے مقدس پاک کلام میں لکھا ہے کہ 24 مرتبہ یسوع مسیح کی طرف سے ذکر آیا ہے کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے، اور 17 مرتبہ جو ہے یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں باپ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. یہ باتیں عام نہیں ہیں، یہ باتیں جو ہے یہ اصل ہے. اگر ہم خدا کے مقدس پاک کلام میں سے ہمیں بڑا پڑا ہے، جب ہم خدا کے مقدس پاک کلام کو ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا کے بغیر ہماری نجات نہیں. اور جب اس نے اس دنیا میں فضل کے زمانے میں آیا تو اس نے آ کر ہمیں زندگی دی، ہمارے گناہوں کو معاف کیا، ہماری خطاؤں کو معاف کیا. تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم جو ہے کہ سدے ہی ایسے رہیں گے. اب لکھا ہے کہ وہ جب وہ آئے گا تو اب وہ عدالت کے لیے آئے گا، اب وہ عدالت کرنے کے لیے آئے گا، اور وہ ان پر جو اس کے حضور سے دور ہے ان کو سزا دے گا. جو ابلیس کی راہ پہ چلتے ہیں یا اپنی من مرضی کرتے ہیں، پھر خدا ان کے لیے جو ہے وہ سزا ہے. کیونکہ خدا جب اپنے وعدوں میں آیا تو حلیم بن کے آیا اور اس نے پیار کیا. لکھا ہے، آپ دیکھنا چاہے تو خدا کے مقدس پاک کلام میں سے یوحنا نبی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 3 باب 16 آیت میں یہ سب کو آیت جو ہے زبانی ہم چھوٹے ہوتے ہوئے یاد کی ہوئی ہے کہ کس طرح خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے بخش دیا تاجو کو اس پر ایمان لائے، ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ وارننگ بھی ہے، لکھا ہے کہ اگر ہم ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں تو ہم ضرور خدا کے بیٹے پر ایمان لگائے اور مان رکھتے ہوئے ہم اس کے حکموں کو مانیں. اگر نہیں ہے تو پھر اس سزا کے لیے بھی جو وہ اب اس طرح نہیں آئے گا کہ پھر سے وہ آئے گا تو ہمارے لیے موت جو ہے وہ جو سزا اس نے ہمارے لیے ذلت اٹھائی، ہمارے لیے کانٹوں کا تاج سر پر پہنایا، اسی طرح پھر ہمیں بچائے گا نہیں. اب اس نے ایک دفعہ ہمیں اس نے نجات دے دی ہے. اب جب اس نے نجات دیا اور پھر ہمارے لیے اس نے شیطان سے لڑا، اس نے 40 دن آزمایا گیا، پھر اس نے موت پر فتح پائی، اس نے شیطان پر اور قبر پر فتح پا کر اس نے یہ بتا دیا کہ قیامت مسیح جو ہے وہ خدا کی یہی بات بتاتا ہے کہ وہ ازل سے ابد تک یکساں ہے. تو جب یہ اس کا جو ہے اب جو وہ آسمان پہ اٹھایا گیا ہے، لیکن وہ دوبارہ پھر آئے گا. جب وہ آئے گا تو لکھا ہے اس کا آسا اس کے ہاتھ میں ہوگا. جب وہ عدالت کرے گا
جیسے لکھا ہے کہ وہ پنجابی میں ہم اس کو بولتے تھے اکثر ہی کہ چھانچ، جب وہ عورتیں کچھ چاول وغیرہ نکالتی ہے تو وہ گندگی جو ہوتی ہے وہ چھانٹ دیتی ہیں، تو اچھا جو چاول ہوتا ہے یا اچھی جو چیز ہوتی ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے، تو جو جتنا بھی بھوسا وغیرہ ہوتا ہے وہ جو آگے آ جاتا ہے تو وہ چھاج اس کو بولتے ہیں، اس سے وہ کر لیتے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا چاج اپنے ہاتھ میں لے گا اور صفائی کرے گا جی. وہ خدا کے یہ پاک کلام کی باتیں ہیں جو ہمارے نصیحت کے لکھی گئی ہیں. لکھا ہے خدا کا برہ جو ہے اس نے تو آ کر ہمیں باپ نے اس نے بھیجا کہ پھر ان کو ایک دفعہ اپنے خون سے دھو کر پاک کر دے تاکہ یہ گناہ کی طرف نہیں، کیونکہ ہماری طرف آئے، میری طرف رجوع آئے. کیونکہ آپ جب کسی کو چیز کو بناتے ہیں تو آپ کو اتنا پیار ہوتا ہے اس چیز سے، آپ یہی کہتے ہیں کہ میری ہے، یہ میری بات مانے، یا میری ہر چیز جو ہے وہ میں نے جو اس کو کریٹ کیا ہے تو یہ میری طرف ہو. تو جب وہ دوسری طرف جائیں گے تو کتنا دکھ ہوگا آپ کو. سم ٹائم میں ایک اگزامپل دیتا ہوں، اولاد ہے، جب باپ اور ماں اس کو پیدا کرتے ہیں اس بیٹے کو، تو جب وہ الٹے بات کاموں میں چلے جاتے ہیں تو ماں باپ بڑا دکھ ہوتا ہے، ماں باپ کو بڑا فکر ہوتا ہے کہ یہ اس راستے پہ نہ جائے، یہ سیدھی راستے پہ چلے. یہی خدا ہے، خدا نے جب ہمیں بنایا ہے تو وہ یہی چاہتا ہے کہ میں نے تو اپنی امت تم کو کہا، میں نے تو اپنے لیے تم کو بنایا، لیکن تم جو ہے وہ دوسرے کاموں میں جا رہے ہو، دنیا کی چمک دمک کی طرف بڑھ رہے ہو. کیا کیا جب مصرف بیٹے کی ہم کہانی پڑھتے ہو تو ہم سب کو پتا ہے کہ اس نے اپنے باپ سے جب اس نے حق لیا اپنا جو بھی اس کا جائیداد میں آتا تھا، اس نے پیسہ لیا تو دور دراز چلا گیا، اس نے دوستوں کے ساتھ الٹے کاموں میں لگ کے وہ سارا عیش و عشرت کی، اور جب وہ بھوکا مرنے لگا تو سارا کچھ چھوڑ گئے، اس کے دوست وغیرہ بھی چھوڑ گئے، اس کو اکیلا رہ گیا. تو جب اس کو ایک دن احساس ہوا کہ میرے باپ نے تو مجھے پیدا کیا تھا اپنے لیے، وہ تو چاہتا تھا کہ میرا باپ کہ میری خدمت کرے، تو پھر اس کو احساس ہوا کہ میں تو غلط کام کیا، میں تو لوگوں کی باتوں میں آ گیا، میں تو شیطان کی باتوں میں آ کے اپنے خدا سے دور ہو گیا ہوں. میں کیوں نہیں اٹھوں گا آج، اپنے گناہ کا اقرار کروں گا اور خداوند اپنے خدا سے جا کے کہوں گا خداوند تو مجھے معاف کر، تو نے مجھے خداوند مجھے تو نے بنایا، تو نے مجھے، میں نے تیرے گھر جنم لیا، تو میرا مالک ہے، تو میرا باپ ہے، تو مجھے معاف کر. تو پھر اس کو احساس ہوا، جب پھر آیا تو خدا نے پھر اس کو اپنے سینے سے لگایا. یہی بات ہے خدا کی، خدا نے جب ہمیں بنایا تو ہم چمک دم کو دیکھ کے ہم ادھر چلے جاتے ہیں، لیکن جب ہمیں ٹھیس لگتی ہے، جب ہمیں پریشانی آتی ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اکثر ہی میں یہ بات کرتا ہوں کہ جو خدا کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اس پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا درخت ہے اس کی طرح ہوتے ہیں جی. وہ ہر وقت ہرے بھرے رہتے ہیں. یعنی انسان جو خدا کی حمد و تمجید کرتا ہے، اس کی راہوں پہ چلتا ہے، تو وہ جیسے داؤد نبی کہتا ہے کہ میں خدا میں مسرور رہتا ہوں، تو وہ اسی طرح ہوتے ہیں، خوش و خرم ہوتے ہیں، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، ہر ٹائم خوشیاں ہی خوشیاں، کیونکہ خدا کے ساتھ زندگی ہے. جو خدا کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ خوشیاں ان کو ملتی ہیں. اور جب ہم یہ دنیا کی چمک دمک، یہ دنیا کا دعا جو ہے ابلیس ہے، جب ہم اس میں چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے جی، دکھ آ جاتے ہیں، تکلیفیں، پریشانیاں، پھر ہم وہ بیماریاں، لچاریاں وہ جکڑ لیتی ہمیں. پھر کچھ دیر بعد جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہمیں خدا کی دوری سے ہمیں یہ چیزیں ملی ہیں، پھر ہم اٹھتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، خدا کی طرف رجوع لاتے ہیں، پھر اس خون سے جو اس برے نے ہمارے لیے بہایا اس سے ہم صاف ہو جاتے ہیں، تو اپنی زندگیوں کو پھر بحال کر لیتے ہیں. خدا پھر ہمیں اپنے سینے سے لگا لیتا ہے کیونکہ خدا ہمیں پیار کرتا ہے. آج ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ اس برے نے آ کر ہمیں ہماری جو غلطیاں خطائیں تھیں، ہمارے جو گناہ تھے، ہماری جو خطائیں تھیں، جو ہمارے دکھ جو ہم نے الٹے کام کیے تھے، ان کے لیے خدا نے اپنے آپ کو ہمارے لیے قربان کیا. آج ہم اس بات کو سوچیں کہ کیا خدا نے ہمیں زندگی نہیں دی ہے. ہم جب موت کی وادیوں میں تھے، ہم شیطان کی قید میں تھے، اس نے ہمیں رہائی بخشی، لیکن آج ہم
کس مقام پہ ہیں، آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں اور کہیں خداوند آج سے میں تیرا ہوں اور میں اقرار کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنے لیے بنایا اور میں تیری خدمت کروں، تیری حمد و ثنا کروں، تیرے حکموں کو مانوں. اور آپ دن بدن دیکھیں گے کہ کس طرح خداوند میں جب بڑھتے جائیں گے، خداوند آپ پر وہ برکتیں جو ہے وہ جس کا وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ خدا کے وعدے جو ہے سچے ہیں. ہم لوگ جو ہے ہم ملاوٹ ہم میں آ جاتی ہے، لیکن خدا اصل ہے. وہ جو بات ہے وہ یعنی پتھر پہ لکیر ہے. وہ جو بات ہے وہ ہر چیز آپ کو عطا کرے گا. زندگی وہ دے گا آپ کو، وہ مرتبے دے گا آپ کو، سرفرازی دے گا. تو میں نے بھی جب کافی سعودیہ میں نے رہا ہوں آصف کے ساتھ، میں نے جب خداوند کو قبول کیا تو واقعی یہ میرے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ البرٹ جو ہے وہ گیت بھی لکھ سکتا ہے. کسی کو چھوڑ کے میرے گھر والوں، میرے ماں باپ کو نہیں یہ تھا کہ یہ بھی یہ کام کرے گا. لیکن میں کہتا ہوں کہ جب آپ خداوند کی طرف بڑھتی ہو نا، وہ دلوں کو توڑ دیتا ہے، وہ سخت دلوں کو جو ہے وہ نرم کر دیتا ہے، وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. جب مجھے اس نے اب میں خداوند کی طرف بڑھا، 2 قدم آپ 1 قدم بڑھو گے تو وہ 8-9 قدم آپ کی طرف بڑھے گا، کیونکہ خدا پیار کرتا ہے. تو خدا نے پھر بلیسنگ دیتا ہے، وہ آپ کو برکتیں دیتا ہے، آپ کو وہ اچھی اولاد دیتا ہے، ان کو کامیابی دیتا ہے. جیسے استثنا 28 باب کو آپ جب پڑھتے ہیں پہلی آیت سے، تو اس میں برکتیں لکھی ہیں اور زبردست برکتیں ہیں جی. لکھا ہے آج کے دن اگر تو میرے حکموں کو مانے اور ان پر عمل کرے اور اس طرح چلے تو یہ برکتیں ہیں. وہ لکھا ہے جی تو مبارک ہوگا، تیری بیوی مبارک ہوگی، تیری اولاد مبارک ہوگی، یہاں تک کہ تیرے نوکر چاکر، تیرے جانور، تیرے جو فصلیں ہیں وہ ساری مبارک ہوگی. تو گھر سے جاتے وقت مبارک، جب تو گھر کو واپسی میں لوٹے گا پھر بھی مبارک ہوگا. یہ ہیں جی جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، یہ ہیں جی جو خدا کے خون سے دھو کر خدا نے اپنے آپ کو خدا کے نام انہوں نے لگا دیا. یہ برکتیں پھر ان کے لیے ہے. پھر آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اگر وہ باتیں نہیں مانتا، وہ اپنی من مرضی کرتا ہے مصرف بیٹے کی طرح، تو پھر وہ ادھر لانتے بھی ہیں، پھر وہ لانتے بھی ہیں. تو ہم نے ان کو دیکھنا ہے کہ ہم نے کیڑی چیز جو ہے آج اپنی زندگیوں میں چننی ہے. اگر لکھا ہے وہ بڑا اچھا زبور ہے، یا یسوع کو اپنا لے تو، یا کہہ دے اس سے پیار نہیں. جو کچلا گیا تیری خاطر کیا وہ تیرا دیدار نہیں. اپنے دیدار سے کہیں کہ خدا کے برے تو نے مجھے بچایا، تو نے میری زندگی کو، جو ہم کتنی خدا مشکلوں سے نکالتا ہے، کتنی خدا ان جگہ سے ہمیں بچاتا ہے. خدا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ خدا آپ کے لیے اتنے ان راستوں کو ہموار کر دیتا ہے. آج ہم کہاں پہ بیٹھے ہیں، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی ہالینڈ میں ہے، کوئی بیلجیم میں ہے، کوئی جرمن میں ہے. تو خدا کی یہ مہربانی ہے، خدا ہم کو لے کے گیا. اور بھی لوگ ہیں لیکن وہ ان کو خدا نہیں لے کے گیا. یہ اس لیے کہ آپ خدا کے لوگ ہیں، اس لیے خدا آپ کو وہاں پہ بچانا چاہتا ہے، کیونکہ خدا کے وعدے ہیں. خدا نے بنی اسرائیل کو ان کے باپ دادا سے وعدہ کیا کہ میں تم کو وہ ملک دوں گا جہاں دودھ اور رندی ہے بہتی ہے، شاید بہت. تو خدا دیتا ہے، خدا نے دیا. خدا کے وعدے سچے ہیں. آج بھی ہم آپ جب اپنی اس خون سے آپ آج ہی کہیں کہ خداوندہ جو تو نے کوئی کلوی خون میرے لیے بایا، میں اس سے دھوتا ہوں، آج اپنے گناہوں کو تڑکاتا ہوں اور اپنی زندگی خداوند کی طرف لگاتا ہوں. تو آپ دن بدن بڑھتے چلے جائیں گے، آپ ساری مشکلوں کو خداوند آپ کی دور کرتا رہے گا، کیونکہ یہ خدا کے وعدے ہے، خدا کا کلام فرماتا ہے. سو خداوند آپ سب کو اس پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو سو مچ.